هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالإمساك في أول الصبح يتحقق مع الجنابة، لأن من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة، والإمساك في ذلك الجزء صوم أمر العبد بإتمامه، فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم، ولازم من ذلك أن المزمزة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم. وكذلك قوله تعالی، اور اسی طرح باری تعالیٰ کے ارشاد قرآن کریم کی آیت ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، یہ پوری آیت ہے اور آگے چل گیا ہے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی رات میں جمع کو حلال کیا گیا ہے، اور آگے چل کے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ تو آیت کو ذکر کرنے کا مصنف فرماتے ہیں فَالْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ يَتَحَقَّقُ مَعَ الْجَنَابَةِ، اول صبح میں امساک جنابت کے ساتھ متحقق ہو جاتا ہے، لأن من ضرورت حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة، کیونکہ صبح تک جمع کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا پہلا جز جنابت کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ موجود ہو۔ والامساک فی ذلک الجزء صوم امر العبد باتمامہ، اور اس جزء میں امساک روزہ ہے، بندے کو اس کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے۔ فکان ھذا اشارۃ الی ان الجنابۃ لا تنافی الصوم، کہنے پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے۔ ولازم من ذلک ان المزمزۃ والاستنشاق لا ینافی بقاء الصوم، اور اسے لازم آئے گا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بقائے صوم کے لیے منافی نہیں ہے۔ اس عبارت میں مصنف نے اشارۃ النص کی ایک اور مثال ذکر فرمائی ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیت ہے، پوری آیت یوں ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں تمہاری عورتوں کے ساتھ جمع کو حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم اپنے نفوس میں خیانت کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوا اور تم سے درگزر کیا، بس اب تم ان سے جمع کرو اور وہ طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس مقصد کے لیے لائی گئی ہے کہ روزہ دار کے لیے رات میں کھانا پینا اور جمع کرنا جائز ہے، لہذا روزہ دار کے لیے رات میں مذکورہ امور کے ارتکاب کا جواز یہ عبارت النص سے ثابت ہوگا۔ لیکن یہ آیت اشارتاً اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ بقائے جنابت روزے کے لیے معنی نہیں ہے، یعنی جنابت کی حالت میں اگر روزہ شروع کر دیا گیا اور صبح صادق کے بعد بھی روزہ پایا گیا اور جنابت بھی پائی گئی تو یہ درست ہوگا، یعنی روزہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باری تعالیٰ نے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ اور اسی طرح کلوا واشربوا میں آخری رات تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت دی ہے، اور یہ بات عبارت النص سے ثابت ہے۔ اور وقت اباحت کے آخری جز کے درمیان اور وقت صوم کے اول جز یعنی صبح صادق کے اول جز کے درمیان کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں یہ روزے دار غسل کر سکے، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ وقت اباحت مثال کے طور پر
4:03 ہے اور وقت صوم یہ 4:04 پر ہے، صبح صادق جب طلوع ہو جائے گا، تو ان کے درمیان کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو حد فاصل کے طور پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر 4 بجے وہ صبح کاذب ختم ہو جائے، جو وقت عبادت ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر 5 منٹ ہمیں وقت مل رہا ہے اور پھر جو ہے 4:05 پر صبح صادق طلوع ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ لہذا صبح صادق کے طلوع ہونے کے فوراً بعد کے وقت میں جو روزہ ہوگا وہ وجود جنابت کے ساتھ موجود ہوگا، کیونکہ اس جز میں جو کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے وہ شرعاً روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتم الصیام الی اللیل کے ذریعے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب ایسا ہے تو نص یعنی فالآن باشروہن سے اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جنابت روزے کی منافی نہیں ہے، یعنی جنابت کا روزے کی منافی نہ ہونا یہ اشارۃ النص سے ثابت ہوگا، اور جنابت کے روزے کے منافی نہ ہونے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بقائے صوم کی منافی نہیں ہے، کیونکہ پہلے ثابت کیا گیا ہے کہ جنابت روزے کے ساتھ متحقق ہو سکتی ہے، اور نماز وغیرہ کے لیے اس کا دور کرنا ضروری ہے، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چونکہ غسل جنابت کے ارکان میں سے ہے، اس لیے جنابت ان کے بغیر دور نہیں ہوگی۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا يَجِدُ طُعْمَهُ عِنْدَ الْمَزْمَزَةِ لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ۔ وعلم منه حكم الاحتلام والاحتجام والادهان، لأن الكتاب لما سمى الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوما، فعلم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثة۔ کہہ رہے وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، اور اس سے یہ بات متفرع ہوتی ہے کہ أَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، کہ جس شخص نے اپنے منہ سے کسی چیز کو چکھ لیا تو اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا يَجِدُ طُعْمَهُ عِنْدَ الْمَزْمَزَةِ لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، اس لیے کہ اگر پانی ایسا نمکین ہو جس کا ذائقہ کلی کرتے وقت محسوس کرتا ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ وَعُلِمَ مِنْهُ حُكْمُ الْإِحْتِلَامِ وَالْإِحْتِجَامِ وَالْإِدِّهَانِ، کہنے اور اسی سے احتلام، پچھنا لگانا اور تیل لگانے کا حکم معلوم ہو گیا۔ لأن الكتاب لما سمى الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوما، علم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثة، کیونکہ قرآن کریم نے جب اس امساک کا نام روزہ رکھا ہے جو اول صبح میں مذکورہ 3 چیزوں سے رکنے کے واسطے سے لازم آیا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ رکن صوم 3 چیزوں سے رکنے کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ اس عبارت میں مصنف نے یہ بات بتلائی ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ بقائے صوم کے منافی نہیں ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کسی روزے دار نے کوئی چیز چکھ کر تھوک دیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اگر غسل کا پانی نمکین ہو اور کلی کرتے وقت اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اس میں ایک چیز کا چکھنا پایا جاتا ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا ہے کہ باری تعالیٰ قول باشروہن، اسی طرح کلو واشربو کے بعد ثم اتموا الصیام الی اللیل فرمانے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ احتلام سے، اسی طرح پچھنا لگوانے سے، اسی طرح تیل لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو روزہ قرار دیا ہے، اور جب ان 3 چیزوں سے رکنے کو روزہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ ان 3 چیزوں سے رکنا روزے کا ایسا رکن ہے جس سے روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر روزے کا وجود شرعی ان 3 چیزوں کے علاوہ موقوف ہوتا تو ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ نہ رکھا جاتا۔
لہذا باری تعالیٰ کا ان تین چیزوں سے رکنے کو روزہ قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ صرف ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، اور جب معاملہ ایسا ہے تو ان کے علاوہ دوسری چیزوں سے رکنا یہ ضروری نہیں ہوگا، اور جب ان کے علاوہ دوسری چیزوں سے رکنا ضروری نہیں ہے تو احتلام سے، پچنا لگوانے سے اور تیل لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبعيت فإن قصد الإتيان بالمأمور به إنما يلزمه عند توجه الأمر، والأمر إنما يتوجه بعد الجزء الأول بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، یعنی کہ وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبعيت فإن قيد الإتيان بالمأمور به إنما يلزم عند توجه الأمر، اور اس نص کے موجب پر رات میں نیت کرنے کے مسئلے میں حکم کی تخریج کی جائے گی، اس لیے کہ مامور بھی کو ادا کرنے کا ارادہ امر متوجہ ہونے کے وقت لازم ہوتا ہے۔ والامر انما يتوجه بعد الجزء الاول بقوله تعالی ثم اتموا الصيام الى الليل، اور امر جزء اول کے بعد متوجہ ہوتا ہے کیونکہ باری تعالی نے فرمایا ہے ثم اتموا الصيام الى الليل۔ اس عبارت میں مصنف فرماتے ہیں کہ مذکورہ نص یعنی قرآن کریم کی جو آیت ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض الآیہ، کہنے کہ اس کے موجب کی وجہ سے مسئلہ تبعید میں حکم کی تخریج کی جائے گی۔ اچھا، مسئلہ تبعید کیا ہے؟ مسئلہ تبعید یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے صبح صادق سے پہلے رات میں نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء احناف کا مذہب یہ ہے کہ رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ زوال سے پہلے پہلے نیت کرنا کافی ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے رات میں نیت کی تب بھی روزہ درست ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے پہلے نیت کر لی تو بھی روزہ درست ہو جائے گا، جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل حدیث ہے لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، یعنی اس آدمی کا روزہ نہیں ہے جس نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روزے کی نیت صرف رات میں جائز ہو اور صبح صادق کے بعد جائز نہ ہو، اور قرآن کریم کی آیت کلوا واشربوا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روزے کی نیت صرف صبح صادق کے بعد جائز ہو، صبح صادق سے پہلے رات میں جائز نہ ہو، اور یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نیت نام ہے قصد اور ارادے کا، اور مامور بھی کو ادا کرنے کا ارادہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب امر اللہ کی طرف سے مامور بھی کو ادا کرنے کی طلب پائی جائے اور مامور بھی کو ادا کرنے کے سلسلے میں خطاب پایا جائے، اور یہاں اس مسئلے کے اندر مامور بھی یعنی روزے کو ادا کرنے کے سلسلے میں باری تعالیٰ کا امر اور خطاب یہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس آیت میں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے صبح صادق شروع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دی ہے، اور جب صبح صادق طلوع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دی ہے تو روزہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے شروع ہوگا، اور جب ایسا ہے تو مامور بھی یعنی روزے کو ادا کرنے کے لیے خطاب باری تعالیٰ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد متوجہ ہوگا، اور جب خطاب باری تعالیٰ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد متوجہ ہوا تو روزے کی نیت کرنا بھی اسی وقت لازم ہوگا، اس سے پہلے لازم نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے بات ثابت ہو گئی کہ صبح صادق سے پہلے رات میں روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صبح صادق کے بعد نیت کرنا ضروری ہے، اور جب ایسا ہے تو آیت اور حدیث دونوں متعارض ہو گئے۔ بس ہم نے دونوں پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ رات میں بھی روزے کی نیت کرنا جائز ہے، اور صبح صادق طلوع ہونے کے بعد دن میں روزے کی نیت کرنا جائز ہے، یعنی حدیث کی وجہ سے رات میں نیت کو جائز قرار دیا گیا، اور قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے دن میں نیت کو جائز قرار دیا گیا ہے صبح صادق سے پہلے پہلے۔